السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم نے ہماری جان نکال دی تھی غازیان۔ وہ اس کے ہوش میں آنے پر اس کے روم میں اکٹھے تھے۔ ہمدان اس کے نزدیک بیٹھے بولے، جو مکس تکلیف سے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ فی الحال وہ اس کی دوسری کڈنی صحیح سے رسپونڈ کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ابھی ڈونر کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال وہ خود کو اس کے لیے تیار رکھ گئے تھے۔ ڈاکٹر کتنی بار تنبیہ کر گئی تھی کہ اس کے قریب ابھی رش نہ کرے، مگر پاکستانی فیملیز کہاں مانتی ہیں۔ ایسے مفید مشورے جب تک سارا خاندان ہاسپٹل اکٹھا نہ ہو جائے مریض کی عیادت کو، وہ کہاں یقین کرتے ہیں مریض تندرست ہے۔ وہ تکلیف زدہ سا ترچھی نگاہ اپنی ماں کے ساتھ مصروف خود سے بے نیاز بنی اپنی بیوی پر ڈال گیا تھا، جو ہاسپٹل روم کے صوفے پر خاصی اس سے دور بیٹھی بھی اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کیے تھی۔ چکر کیا ہے؟ وہ ماسک ہٹائے آئرہ سے دھیما سا بولا۔ یہ تم اپنی بیوی سے پوچھنا۔ سرپرائز؟ وہ مسکراتے لب دبا گئی تھی۔ مجھے ہضم نہیں ہوا آئرہ، ایسا کیا سرپرائز؟ وہ سکون زدہ لمحے اتار گیا اس کو اپنی ماں کے ساتھ مسکراتے دیکھ۔ ماما، مجھے پتا ہوتا میری حالت سے اب دونوں کا پیچ اپ ہو جانا ہے تو میں کب سے یہ سب کر لیتا۔ وہ لیٹے اب ان کے ہاتھ سے گرم سوپ کے چمچ لیتے مدھم سی مسکراہٹ اپنی تکلیف دباتے بولا تھا۔ نور روم سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ وہ مزید اضطراب میں مبتلا ہوا، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے ہوش میں آ گیا تھا، پر وہ اس کو مسلسل اگنور کیے منہ تک نہیں لگا رہی تھی۔ ایسے فضول نہیں بولا کرو، ماں کی جان نکالنے کی کوئی کسر باقی ہے ابھی؟ وہ اس کو دیکھتے سوجی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا گئیں، جو ہاسپٹل کے سوٹ میں بستر پر نالیوں سے جکڑا پڑا ان کی جان نکالتے بھی پرسکون نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ابھی تکلیف سے سانسیں ذرا الجھ سی رہی تھیں۔ اس کو تنگ نہیں کرو، میری بہو ہے، خیر ایسی دی ہے کہ میری اس سے صلح ہو گئی ہے، تم بھی سدھر جاؤ۔ وہ اس کے گھنے بال محبت سے انگلیوں میں سنوارنے لگے تھیں۔ یار، میں ایک سلجھا بچہ ہوں۔ وہ سیدھا ہونا چاہتا تھا، سائیڈ بدلنا چاہتا، مگر تکلیف رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میری جان، پھر اب ایک سلجھے سے بچے سے ڈیڈی بننے کی پریکٹس کریں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے لگی، اس کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ڈیڈی بنا ہی نہ دے وہ آپ کی، وہ روتی ہے بہو، مجھے کبھی سنجیدہ تو لے۔ وہ چڑچڑا ہوا، جو اس کے نزدیک نہیں تھی۔ وہ لے چکی ہے، وہ تیوری چڑھا گیا تھا، وہ ماں بننے والی ہے، مجھے اب اس کا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ ان کے لفظ سمجھنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے ماما؟ نور وہ لب دبا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت دیکھنے کو دل بےتاب ہونے لگا۔ اس کو احساس ہے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بے سکون ہونے لگا تھا اب۔ پتہ ہے آج کے دن یہ خوشی دے کر مجھے تمہاری اتنی ٹینشن تھی، تھوڑی دیر کے لیے پرسکون کر دیا۔ جونیئر غازی میرا بیٹا ہوگا، جسے میں 1 منٹ بھی خود سے دور نہیں کروں گی، اور اگر جونیئر نور ہوئی ماما، وہ چہرہ جانچنے لگا تھا، پھر بھی وہ میری بیٹی ہوگی، بس یہ طے ہے۔ وہ اس کی بات پر گہری مسکراہٹ لیے آئیں۔ پھر میرے ساتھ رہیں گی آپ؟ مطلب ہمارے ساتھ؟ وہ مدن سے مسکراہٹ لیے ان کے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھام چکا تھا۔ جو میرا بیٹا کہے گا۔ وہ اس کی پیشانی سے بکھرے بال ہٹائے لب رکھ گئی تھی۔ روم خالی کر دیں اب آپ صرف، اگر رکنا ہے تو ایک بندہ رہے آپ میں سے اندر۔ پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے، ڈاکٹر کی ٹیمز نے آتے فیملی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ماما، نور کو اندر بھیج دینا۔ وہ انسیتھیزیا کے زیر اثر تھا، ابھی بھی ہلکی غنودگی سی وجود پر طاری ہو گئی تھی جب اس کا ذکر کر گیا تھا۔ وہ ملیحہ کے کہنے پر ہمت کرتے اندر بڑھی تھی، جہاں وہ ڈاکٹر اس کے کندھے سے بینڈیج چینج کر رہے تھے۔ وہ اس کے نزدیک جاتے لب دبائے اذیت دبانے لگی تھی۔ یہ میری نالائق سی بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے بیڈ کے نزدیک اس کی موجودگی محسوس کیے بولا۔ ڈاکٹر پلٹی تھی، جہاں اسے دیکھتے وہ تسلی آمیز نظریں ڈال گئی تھی۔ وہ اس کے نزدیک خاموشی سے بیٹھتے اس کے بال سنوارنے لگی تھی۔ انشاءاللہ زخم جلدی ریکور کریں گے، پیشنٹ نے خود کو سروائیو کیا ہے۔
ابھی انہیں زیادہ باتیں نہیں کرنے دے، ریسٹ کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ خاموشی محسوس کیے بند آنکھوں سے اس کی نزدیکی خود کے قریب محسوس کیے بول رہا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے بولی۔ پھر یہ کیا ہے؟ وہ دھیما سا مسکراتے اس کے خود پر جھکا محسوس کرنے لگا۔ میری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی نور؟ آئی وانٹ ٹو سی یو۔ وہ الجھن محسوس کرنے لگا۔ دوائی کی وجہ سے غنودگی ہے، وہ بولتے اس کی جلدی بند آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گئی تھی۔ افاقہ نہیں ہو رہا نور، درد ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نمی نکلتی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بھی ہو رہی ہے، تمہارا وجود خود میں محسوس کر رہی ہوں۔ پچھلے کتنے گھنٹے سے تم نے مجھے بھی اذیت دی ہے۔ اس کی پیشانی سے سر ٹکائے وہ اس کی شیو چھونے لگی تھی۔ تم نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ وہ اس کی آنکھیں کھلی نہ ہونے کے باوجود بھی سرخ ہوئی تھیں۔ تم جان تو گئے ہو؟ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں نور تمہیں قریب نہیں کر پا رہا۔ وہ بازو نہ ہلاتے بے بس سا ہو رہا تھا۔ نور محسوس کرنے لگی تھی میں قریب ہو جاتی ہوں۔ بس مجھے سن لو آج۔ وہ اس کے نزدیک بغیر جنبش کیے احتیاط سے لیٹ گئی تھی۔ یور لو، یور اینگر، یور وائس، یور سول، یور سائٹ، اور سب سے زیادہ تمہاری جان لیوا مسکراہٹ۔ ہر چیز سے مجھے محبت ہو گئی ہے سوائے تمہارے پچھلے کتنے گھنٹوں سے اپنا خاموشی اور غیر موجودگی کے۔ مجھے تمہاری ہر چیز سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ پوری طرح اب غنودگی میں چلا گیا تھا۔ نور اس کے پیشانی پر پھر سے لب رکھ چکی تھی۔ وہ دور سے اسے دیکھنے لگا جو مینجمنٹ ٹیم پر بری طرح بھڑک رہی تھی۔ وہ قدم بڑھتے قریب جانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ میری اجازت کے بغیر کیسے مینیجر تبدیل کر سکتے ہیں؟ اذہان اب بالکل قریب تھا۔ مس آئرہ، میں نے چینج کیا ہے۔ وہ آواز سے سر اٹھا گئی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ وٹ وداؤٹ مائی پرمیشن؟ وہ برابر کے حصے دار ہوں۔ وہ ہر بار والا جملہ دہرا گئی تھی۔ میرا خیال تھا آپ اپنے پارٹنر کو خاصی اہمیت دیتی ہیں، اس کی موجودگی ہی آپ کے لیے اہم ہوگی، مگر نہیں، خاصی سنجیدہ ہیں آپ اپنے کام کو لے کر۔ وہ اپنی بات سے اسے مزید سلگھا گیا تھا۔ آپ جائیں۔ وہ قریب کھڑے ہیڈ کک سے بولی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اذہان کے لب مسکرا گئے۔ اس لڑکی کو تنگ کر کے کتنا مزہ آتا تھا۔ میرے خیال سے آپ کا مایوں ہے، پرسوں شادی نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے سنا ہے مایوں بیٹھنے کے بعد دلہن گھر سے نکلے تو اس کا گلو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پتے کی بات بتانے لگا۔ آپ کو میرے گلو کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ فون نکالتے ٹیکسٹ دیکھنے لگی۔ کہاں ہو؟ 10 منٹ تک نکل رہی ہوں۔ وہ جواب لکھتے ہی قدم بھرنے لگی۔ لاہور آخری چکر آپ کا سمجھوں؟ وہ فون سے فری ہوئی تو وہ پھر سے ہنستے بول گیا تھا۔ الحمدللہ یہاں رزق لکھا ہے میرا۔ وہ فون رکھتے چباتے ہوٹل کو دیکھتے بولی۔ پھر شادی پر بلا رہی ہیں؟ وہ پیچھے سے پھر سے ہانک گیا تھا۔ آف کورس، آپ کے بغیر شادی تھوڑی ہوگی۔ وہ پلٹتے دانت پیستے اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میری دلی ہمدردی ہے اس شخص کے ساتھ۔ اس کی آواز سے وہ اب نہیں مڑی تھی بلکہ سامنے موجود شخص کی ہم قدم ہوتے اس سے بحث پہ مصروف تھی۔ یہ گزرا 1 سال سب کی زندگی بدل گیا تھا۔ وہ ٹیرس سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب گملے میں لگے پودوں کی مٹی سے کھیل رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ مٹی سے اٹے سے تھے۔ بے ساختہ اسے 1.25 سال کے اس بچے پر پیار آنے لگا تھا جو کرول کیے وہاں تک پہنچا تھا۔ وہ مزید جھکتے اس کی ماں کو ڈھونڈنے لگی جو اسے نظر نہیں آئی تھی۔ دل میں حسرت جاگی اسے گود میں بھرنے کی، پر وہ پچھلی تلخ بات نہیں بھولی تھی۔ وہ اب بھی اس کے دیکھنے میں گم تھی کہ اب وہ وہاں گارڈن میں پڑی لوہے کی سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ وہ اپنی عمر سے بڑے کام کرتا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یکدم وہ سیڑھی ان بیلنس سی محسوس ہوئی۔ وہ اسے مسلسل ہلا رہا تھا۔
ارحان نو بیبی چوٹ آ جائے گی، وہ اوپر سے چلا گئی تھی، لیکن وہ بچہ کہاں سنتا، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اگلے لمحے وہ اندھا دھند ٹیرس سے بھاگی تھی۔ مما ارحان کو دیکھا آپ نے؟ ریحا نعیمہ کے روم میں جاتے بولی۔ تمہارے بابا کے ساتھ تھا، کہاں گیا؟ وہ طے شدہ کپڑے الماری میں رکھنے لگی۔ بابا کے پاس نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے وہ اسے لاؤنج میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ ٹوائز باسکٹ کے بکھرے ٹوائز دیکھتے اسے نہ پاتے، اب ڈھونڈتے نعیمہ کے روم میں آئی تھی۔ یہی ہوگا، ریحا گارڈن میں نہ چلا گیا ہو؟ وہ اس کی پریشانی ظاہر کرنے لگیں۔ اگر گارڈن میں کپڑے گندے کیے ہوئے نہ تو مجھے آج نہ یہ کٹ کھائے گا۔ وہ اپنے فائنل سیمسٹر سے پہلے ہی ہلکان تھی اور وہ ارحان کی دفعہ سٹاپ کر گئی تھی۔ وہ لگاتار ہوتے پیپر میں مصروف سی تھی، اوپر سے یہ بچہ اس کی سوچ سے زیادہ شرارتی تھا۔ ریحا خبردار، جو تم نے اسے مارا یا ہاتھ بھی لگایا۔ نعیمہ نے اس کو سختی سے وارن کیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے صبح کے کتنے کپڑے اس کے چینج کر دیے ہیں۔ جب سے اس بچے نے کرالنگ سیکھی ہے نا، میری جان عذاب کر دی ہے۔ وہ دبی خفگی بھرے لہجے میں بولتے قدم باہر بڑھنے لگی تھی۔ بیبی ابھی آپ کو چوٹ لگ جاتی نا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ایک ہاتھ سے سیڑھی تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی سفید جرسی اور بلو چھوٹی سی جینس جھاڑنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے یکدم چھو اچانک تیز آواز سے سہما رونے کی تیاری میں تھا۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ گاڑی لاکڈ کیے وہ اس کے سر پر تھا، اس کے ہاتھ سے ارحان کو تھامتے وہ بری طرح برسا۔ میں کچھ نہیں، بس یہ سیڑھی۔ وہ اچکتے اس کو تیز آوازیں دینے لگا تھا۔ ریحا کہاں ہو؟ ہان آ گئے اتنی جلدی، پر غصے میں کیوں لگ رہے؟ وہ جو لاؤنج سے ہوتے گارڈن تک آتی کہ اس کے تیز غزیلی پکار والی آوازیں اس کے کان میں گونجنے لگی تھیں۔ یہ آپ کے ساتھ تھا حلیمہ؟ حلیہ کیا بنایا ہے اس نے؟ مما ڈھونڈ رہی تھی آپ کو بیٹا۔ وہ اس کو گود میں ہی اس کی نرم سرخ گال سے گیلی مٹی اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہاتھ بڑھا گئی تھی جب وہ 2 قدم پیچھے لے گیا تھا۔ تم اسے صحیح سے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے بتا دو، میں اپنے بیٹے کے لیے میڈ ارینج کر دیتا ہوں۔ ریحا اس کی بات سے دنگ سی رہ گئی تھی، جبکہ ارحان ماں کے پھیلے ہاتھوں کو دیکھ کے اس کے پاس آنے کو مچلنے لگا۔ آہان، وہ حیرت زدہ سے اس کی بات سمجھنے لگی کہ نظر پاس مجرم بنی کھڑی دنین پر ڈالی تھی۔ وہ معاملہ سمجھنے لگی تھی جبکہ آہان نے اپنے بیٹے کو لیتے اس کے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں بس یہ سیڑھی کے قریب تھا، وہی ہٹا رہی تھی ریحا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا را مجھے معاف کر دے، اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے۔ مجھے پتہ ہے ایک بار تھوڑا اعتبار حاصل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ میری ذات کے بکھراؤ کو دیکھ کر بھی کیا کوئی گنجائش نہیں نکلتی آپ کے نزدیک میں اتنی بھی بری نہیں کہ ایک بچے کو نقصان پہنچاؤں؟ وہ آنسو پینے لگی تھی، وہ نہ چاہتے بھی گال پر لڑک آئے تھے۔ جو وہ مزید وضاحت نہ دیتے، تیز قدم بلان سے لیتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا طریقہ تھا یہ؟ وہ روم میں آتے ہی اس پر بڑکی جو ارحان کو بیڈ پر بٹھائے سافٹ ٹوائز تھاماتے پچکار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اب کبرڈ سے کپڑے لینے لگا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اسے ارحان کی یہ عادت سخت زہر لگتی تھی۔ وہ ارحان کے گرد تکیے سیٹ کرتے اس کے نزدیک گئی تھی۔ ہٹو پیچھے، وہ کبرڈ کے سامنے سے ہٹاتے گھور رہا تھا۔ پہلی بات، یہ نظروں کا گھورنا مجھ پر اثر نہیں کرنے والا۔ دوسری بات، آپ ہوتے کون ہیں میری موجودگی میں میرے بیٹے کے لیے میڈز ارینج کرنے والے؟ وہ خوش غمگین نظروں سے بولی۔ اس کا باپ، سمجھی؟ اگلے لمحے وہ کبرڈ کے ساتھ لگائے بول گیا۔ نہیں سمجھی؟ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے خوفی سے بولی۔ سمجھا دیتا ہوں اچھے سے، شاور لے لوں ذرا؟ وہ دانت کچکچاتے ہاتھ سے پرے ہٹاتے قدم واش روم کی سمت بڑھنے لگا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں ہان؟ وہ اب فکرمند ہونے لگی تھی۔ وہ دنین کے آنے کے بعد ان دونوں کے معاملے میں بلکہ ارحان کے معاملے میں زیادہ ٹچی ہو گیا تھا۔ یو بیٹر نو۔ وہ ٹائی کی نوٹ کھولتے صوفے پر اچھال گیا تھا۔ نہیں، وضاحت دیں۔ وہ بحث کے موڈ میں تھی۔ میرا دماغ ابھی خراب نہیں کرو، تمہارے ہوتے وہ اگر اس کے پاس گیا کیسے؟ ریحا، اگر میرے بیٹے کو یہ خراش بھی آئی میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سنا تم نے؟ سو گاٹ دیٹ پوائنٹ۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اٹینشن سیکر، وہ اس کی جانب بڑھی جو کپڑے خاصے گندے کیے تھا۔
ماما وہ ٹوٹے لفظوں میں کچھ لفظ بولنے لگا تھا۔ ماما کی جان، آپ کو مارنا بھی چاہوں نا تو نہیں مار سکتی، الٹا مجھے پیار آ جاتا ہے۔ وہ اس کے گال چومتے اس کی شرٹ تبدیل کرنے لگی تھی، جو کپڑے بدلتے ہی اس کی آدھی جان ہلکان کر دیتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم، اس کی چاپ بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ میری شرٹ دے دو۔ وہ اس کو آج گمسم دیکھے، اپنے آنے پر اپنے لیے فکر مند مبتلا نہ دیکھتی، اس کی ضرورت کی چیزیں خود سے فراہم نہ کرتی، لڑکی کی کمی سے محسوس کے خود سے مخاطب کر گیا تھا۔ یہ سرخ آنکھیں اٹھا گئی ذہان نے اس کی سوجی سی آنکھیں اور سرخ سے ہونٹ دیکھے۔ دنین کیا تم روئی ہو؟ دانستہ کتنے عرصے بعد اس کی محبت بھرا نرم سا لہجہ محسوس کرتے وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ یار اس کا دل پریشان ہونے لگا تھا، کسی نے مجھ سے کہا ہے ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ کندھے سے تھامے اسے بیڈ سے اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مما نے پھر سے کچھ کہا، وہ روتے نفی کر گئی تھی۔ پھر ری نے کچھ کہا ہے، وہ اس کا ملجھکا سا لہجہ دیکھنے لگا۔ پیچ رنگ میں وہ اس بکھری سی چٹیا سے نکلے بالوں میں دوپٹے سے لاپرواہ سے اپنے تمام تر عنایوں سے اس کی ساری توجہ اپنی جانب آج بری طرح کھینچ رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، میں آج یہاں سر رکھ لوں، بس چند لمحے، پلیز روکنا نہیں۔ وہ امید طلب نظروں سے دیکھنے لگی جب وہ سر ہلاتے قریب کر گیا۔ مجھے نا خود ہی رونا آ رہا ہے بہت زیادہ۔ وہ اس کے سینے سے لگتے آنسوؤں پر بند باندھے بولنے لگی تھی۔ اذہان لب بھینچے اس کی اذیت محسوس کرنے لگا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب نہ کرتا تو تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اپنا فیصلہ بدل گیا تھا، وہ چاہ کے بھی اسے چھوڑ نہیں سکا۔ وہ شرمندہ تھی، اب وہ مزید اسے شرمندگی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے 5 ماہ پہلے وہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرتے اپنی ماں اور رحان کی باقیوں کی نسبت زیادہ مخالفت مول لے گیا تھا، جو ابھی بھی اس سے اکھڑے سے تھے۔ پہلے پہل تو وہ یہ طنز کرتے خاصا سناتا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے دل بدلنے لگا تھا۔ دنین کی ماں نے ہاتھ جوڑے اسے طلاق دینے سے روکا تھا۔ دانستہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو یہ کام اس کی سچائی سے واقف ہوتے ہی کر دیتا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ میں بس روم میں رہتی ہوں، میں نے سب کھو دیا، عزت، محبت اور یقین، اذہان، سب کھو دیا۔ میرا دم گھٹتا ہے روم میں بندہ رہ کے بھی روم سے نکلتی نہیں ہوں۔ بلیو می، ارحان خود پر سیڑھی گرا لیتا، میں اسی لیے اس کے پاس گئی تھی، بس میں اب تھوڑا سا بھی اس کے روم سے باہر نہیں نکلوں گی، آئی پرومس۔ وہ مسلسل اسے سینے سے لگے روتے بول رہی تھی۔ دنین بھائی یا ری نے کچھ کہا؟ وہ اس کے بال خود بخود سے لا گیا تھا، اس کے آنسو اسے تکلیف دینے لگے تھے۔ نہیں کسی نے نہیں، وہ نفی میں لگی تھی۔ میرا دل بس کرتا ہے خود کو جان لے لوں، کیونکہ جب آپ غلط نہ ہوتے ہیں پھر سامنے والا آپ کو غلط ثابت کرے تو بے یقینی آپ کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ وہ ششدر سا اس کا چہرہ روبرو کر گیا تھا۔ بس میری جان، کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، آئی ٹرسٹ یو۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی بھیگتی سرخ آنکھوں پر لب رکھ گیا تاکہ دروازے کے پار ثانیہ کھڑی یہ منظر دیکھے گلا کھنکار گئی تھی۔ وہ اس سے حجل سی ہونے پر پڑے ہوئی تھی۔ مما کیا آپ میری خاطر اسے معاف نہیں کر سکتی؟ بھائی کو تو میں نے سمجھانے سے رہا، آپ اس سے یہ رویہ درست کر لیں، وہ گزشتہ سال نے اسے بدل دیا ہے، پلیز میری خاطر۔ دیکھ رہی ہیں وہ اپنا کیا حال بنا رہی ہے، میں اس بے سکونی اذیت سے گزر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بے اعتنائی اور اس بے سکونی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، آپ اسے یہ سزا مزید نہیں دیں۔ وہ دور بیڈ پر ابھی بھی نم پلکوں سے لبوں کو سختی سے بیچے سسکیاں روکے تھی۔ دنین پاس آؤ، وہ اس پر نظریں ڈالے صوفے پر اسے نزدیک بلاتے بولا تھا۔ وہ اسے تب تک محبت کرتی تھی اذہان، میں نے بہو تو مانا ہی نہیں، ہمیشہ بیٹی مانا تھا، پھر بھی اس نے مجھے ماں نہیں سمجھا۔ ایک بار اگر محبت سے کہتی تو صحیح، مگر یہ تو خود کو قید کرتے سامنا نہیں کرتی تھی۔ کون تھی نہ معاف کرنے والی؟ وہ نرم طبیعت کے مالک اس سے باتیں سنتے ہی پگھل گئی تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے گھٹنے پر رکھتے سسک گئی تھی۔ یہاں نہیں، یہاں آؤ، اسے اٹھاتے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ اس کی تکلیف میرا دل چیر گئی تھی۔ دنین، ماں کی محبت کا اندازہ تم لگا ہی سکتی ہو، یہ صحیح ہے میرے پاس ہے اور تمہارا ساتھ، اگر خوش ہو تو پھر میرا کیا جواز بنتا ہے ناراضگی کا؟ خوش رہو، آباد رہو، میرا یقین دوبارہ نہیں ٹوٹے، ورنہ شاید ایک ماں
پھر تمہاری جان لے لے۔ وہ اس کے ساتھ لگائی بولی تھی آئی پرومس آپ جان لے لیجیے گا پر بے روحی نہیں اپنائی۔ وہ ان کی دونوں ہاتھ آنکھوں سے لگا گئی تھی۔ دونوں آج مجھے اکٹھے دوپہر کے کھانے کے ٹیبل پر ملو۔ وہ مسکراتی نظر لے کر روم میں چلی گئی تھی۔ ریڈی ہو تم ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ وہ ہینگ کپڑے لیتے بیگ میں رکھنے لگا۔ کیوں؟ وہ بے تکا سوال کر گئی تھی۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی نظروں سے وہ سرخ سی پہلو بدلنے لگی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد؟ وہ اس کو دیکھتے بولی کیا ہنی مون کا کوئی خاص ٹائم فکس ہوتا ہے؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے قریب بڑھنے لگا تھا۔ وہ نظریں جھکائی اسے پہلی دفعہ حسین لگی تھی۔ وہاں ہم کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد 3 دن حسین وادیوں میں، بس میں اور تم۔ سن رہی ہو؟ وہ اس کے جھکے سر پر نظریں ڈالے بولا مجھے پرانی دانی چاہیے۔ اس کے تھوڑے سے اونچا کیے وہ گہری بولتی نظریں اس کے چہرے پر ڈالے باور کرا گیا تھا وہ کیا چاہ رہا تھا۔ وہ لب دبائے دانی نام پر ٹھٹکتے دل تھام گئی تھی۔ 5 ماہ بعد اس کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ اس سے اپنے سے فاصلوں پر رکھ کے اذیت میں مبتلا کیا تھا، اور آج مخصوص لفظ اس کے منہ میں ادا ہوا دانی اسے سرشار کر گئی تھی۔ وہ سکون رگوں میں اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ کافی وہ نظروں کا زاویہ اسے ہٹاتے کب اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ لب پیچھے اس کی خفگی دیکھنے لگا، کب تھامتا اچانک اس کے کلائی بھی تھام گیا۔ وہ جو بے دہانی میں تھی چونکتے اس کی جانب نظریں موڑ گئی۔ آئی ایم سوری، دوپہر میں کچھ زیادہ ہو گیا تھا، لیکن تم واضح طور پر یہ جانتی ہو میں ریحان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لیپ ٹاپ پرے ہٹائے وہ اس کی چھڑانے کی کوشش ناکام بناتے قریب بٹھا گیا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ صدمے میں گئی تھی۔ پتہ ہے مجھے، تم خیال رکھو اس کا، تمہارے ساتھ رہے پر اور کوئی نہیں۔ ریحا چاہے تو مجھے پھر تم خود غرض سمجھو۔ وہ وارن کر رہا تھا۔ وہ اس کے مطلب سمجھنے لگی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنا برا چہرہ کبھی رکھتا ہے پھر وہ سدھر جائے تو ہمیں بار بار اس کا وہ برا چہرہ تلاشنے کی وجوہات کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے جو اسے برا بنائے۔ وہ مرکزی بات کا آغاز کرتے بولی میں ہماری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال وہ اس کے نماز اسٹائل میں لپٹے میرون دوپٹے کی گرہ تک ہاتھ میں لے جاتے ڈھیلا کر گیا تھا۔ ہاں وہ گھر کا حصہ ہے۔ وہ گہرا سانس کھینچ گئی تھی۔ میں ذہان کی وجہ سے چپ ہوں بس۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ جب وہ جس کے ساتھ ہوا وہ معاف کرتے اپنا گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ قائل کرنے لگی تھی تمہیں بھول گیا ہے اپنے ساتھ ہوا واقعہ پر میں نہیں بھولا۔ وہ ہاتھ چھوڑے پیچھے ٹیک لگاتا کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا آج، بلکہ آپ اکثر بہت ضرورتیں ہیں، یہ عادت بدلنی ہوگی کم از کم۔ اگر آپ اسے بلاتے نہیں ہیں تو انسلٹ کا حق بھی نہیں آپ کو۔ وہ قدرے سمجھاتے بولنے لگی تھی اچھا تو کیا کروں اب میں؟ وہ جھنجھلا گیا تھا مسلسل لیکچر سے۔ اسے مزید ٹیز نہیں کریں، بڑی ماما بھی اپنا دل صاف کر رہی ہیں، اس کے ساتھ وہ واقعی ہی بدل گئی ہے تو ہمیں بھی فیملیز کا حصہ ہوتے اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ وہ واضح لفظوں میں سمجھانے لگی تھی۔ وہ اور کچھ رہ گیا؟ وہ ہاتھ میں پوائنٹ گننے لگا تھا۔ ریحا دانت پیس رہی تھی۔ اور میڈ ارینج کنینا وہ ضبط کیے بات یاد دلا گئی تھی۔ وہ کپ سائڈ پر رکھے اسے قریب کھینچ گیا تھا۔ سچی وہ اس کے بالوں سیاہتی شیمپو کی مہک میں اتارنے لگا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ سلا لیا۔ تم مجھ پر توجہ دو۔ اور وہ اس کے گال پر لب رکھتے مزید جھکتے سانس سرخ ناک پر چمکتے نگ کو چھو گیا تھا۔ ریحا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی رات میں، انہیں تنگ نہ کریں۔ اس کی بڑھتی حسارتیں اسے سمٹنے پر مجبور کرنے لگیں۔ مجھے بھی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتے اس کی شاہرگ چوم گیا تھا۔ مجھے وہ بولتی کہ اس کے گلابی ہلتے ہونٹوں پر انگلی جما گیا تھا۔ مجھے فی الحال ریحان کی ماں نہیں اپنی بیوی چاہیے، کیا مل سکتی ہے؟ وہ اس کی بوجھل آواز سے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ مزید بولنے کے موقع دیے بغیر اس کو اپنی گرفت میں لے کر لیمپ آف کر گیا تھا۔ زندگی حسین ہے تمہارے ساتھ۔ اس کی سرگوشیاں گزرتے لمحوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سودگی محسوس کی آنکھیں موندے لگی تھی۔
گاڑی پورچ میں روکے وہ راہداری عبور کرتے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ متناسب سے لاؤنج سے قدم بڑھتے نیچے ملیحہ کے روم کا رخ کر گیا تھا۔ آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ پہلے ہی لیٹ تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، موسم دیکھو، خاصا ٹھنڈ سی ہے، تم اور نور جا تو رہے ہو۔ وہ ایسا کرنا، حسام کو میرے پاس چھوڑ جانا، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ پر مما، آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ غازیان سمجھ گیا تھا وہ صرف 3.5 ماہ کے اس کے بیٹے کی وجہ سے اپنی لاڈلی بھتیجی کی شادی میں تک نہیں اٹینڈ کر رہی تھی، جس سے وہ خاصی اٹیچ تھی، جو شاید اس کی ساری محبتوں کا واحد مرکز اور نور سے بھی اس کے دل سے رنجش دور کرنے کا ذریعہ بنا تھا۔ آئرہ کی رخصتی تھی، آج نکاح اس کا 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں عبور کیے، روم میں آتے لیمپ کا ملجھا اندھیرا محسوس کیے، ساری لائٹس کے سوئچ آن کر گیا، اسے کمرے میں ڈھونڈتے بیڈ پر نظر نرم سفید بستر میں پڑے بچے پر ڈالی۔ وہ اپنا کمبل خود سے اتارے چھوڑے ہاتھ پیر ہلاتے اپنی ماں جیسی بڑی گول مٹول سی آنکھیں مٹکاتے کھیل رہا تھا۔ حسام 3.5 ماہ پہلے نور اور غازیان کی زندگی میں شامل ہونے والا وجود تھا، جو نور کی ٹف اسٹڈی کی وجہ سے سارا دن ملیحہ کے پاس رہتا تھا، بلکہ ملیحہ نے اپنی بات ثابت کر دی، وہ ان کا بیٹا ہی تھا، جونیئر غازیان۔ وہ خالی روم میں نظر ڈالے چینجنگ روم میں ڈال گیا، جہاں لائٹ آن ہوتے اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ تمہاری ماں کا فیشن ہی ختم ہوا، گھنٹہ پہلے بولا ہے، ابھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ اس کی گلابی سی گال چومتے رخ وہاں کا کر گیا تھا، بغیر چاپ کیے سلائڈنگ ڈور سے اندر جھانکا، جہاں وہ لائٹ جیٹس رنگ پر سنہری کامدار شرٹ اور کیپری میں اپنی شرٹ کی بیک پر بٹن سے الجھ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے پیچھے جاتے اس کے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ میں کر دوں؟ وہ سانس روکے ہاتھ ڈھیلے چھوڑتے اسے اپنے نزدیک محسوس کرتے سر کو ہلکی سی جنبش دے گئی تھی۔ ڈن۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کیے رخ اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ حسام کے بعد اس کا دبلا سراپا پہلے سے بھرا اور نکھرا میچور سا لگا، ہلکے گرین رنگ میں، وہ اپنے حسین روپ میں، اس کی آنکھوں میں خوشیاں بھر گئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھے، وہ اس کی آنکھوں میں جم پہ ہاتھ جما گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ اس کی ہتھیلی ہٹاتے پوچھنے لگا، یہ اسلام آباد کی ہوا کا اثر ہے یا میری محبت کا نکھار؟ اس کی بات سے اس کی کھلتی سی رنگت میں سرخی سی پھیل گئی تھی۔ وہ غاز سام اکیلا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو چینج سو ہری۔ وہ بوجھل پلکیں اٹھاتے ہی اسے پر دھکیل گیا تھا۔ غازیان نے آبرو جھکائے، کلائی جھٹکے سے کھینچی، مقابر کرتے اوپر سے دیوار سے لگاتے دائیں بائیں اپنی بازو ٹکا گیا۔ مجھے ریڈی ہونا ہے ابھی۔ وہ بے ہنگم سانسوں سے اس کے حصار میں کس مسانے لگی تھی۔ میری ہیلپ کون کرے گا؟ وہ شریر سا اس کے کندھے سے بال پرے ہٹا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حسام کو رونے سے اس کے لیے جائفرہ رسان ہو گیا۔ دیکھا وہ اکیلا روم میں ڈر گیا۔ وہ تیزی سے اس کا حصار کمزور پائے پرے ہٹاتے نکلی تھی۔ ساری لائٹس کیوں آن کی تھیں؟ وہ چپتی روشنیوں سے چھوٹی آنکھیں نہیں کھول گیا تھا۔ لائٹس آف کیے، وہ لیمپ دوبارہ چلاتی اسے بستر سے اٹھائے گود میں بھر گئی تھی۔ بس میری جان مما ابھی مجھے اپنے بیٹے کو چینج کرواتی ہیں، سیم اور مما آج میچنگ کریں گے، وہ اسے پچکارتے جھلاتے بولی تھیں۔ نور، کیا کہا؟ سنا نہیں تم نے؟ وہ گرل کو دوسرے ہاتھ سے زور سے ہلانے لگا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی آئی لو یو میری جان، مجھے آپ پر بہت یقین ہے، وہ ڈرتے بولی تھی۔ ناؤ بیٹر۔ وہ جھٹکے سے اوپر کھینچ گیا تھا۔ یوں تم بدتمیز ہو، لیمٹس یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے سینے سے دونوں ہاتھوں سے مارتے اس پر چھپ گئی تھی۔ دس از ٹو مچ نور۔ وہ نہ سنبھلتے پیچھے صوفے پر گرتا اس کی کلائی کھینچی، سے اگلے لمحے بھی خود پر کھینچ گیا تھا۔ وہ بے آسرا اس کے شکنجے میں پڑی پڑپڑائی تھی۔ تم میری جان ہلکان کرتے مجھے ڈرا دیتے ہو، اگر ایسا کرتا ہے کوئی؟ اس کی منتشر دھڑکنوں کو سنتے اس کے سینے سے کوہنیوں کے بل اٹھنے لگی۔
ایڈوانچیز سویٹ ہارٹ، اس کے بال کیچر کی زد سے آزاد کیے، اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگا۔ میری جان چاہے اس ایڈوپنس میں لے لینا۔ وہ روم سے آتی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ تکنے لگی کہ وہ بے خود سا اپنے اسے خود میں جھکا گیا تھا۔ آج ہی سو جائیں، وہ اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ اور سردی لگے گی، وہ کوچ بھی چھوٹا ہے اور بازوؤں میں سمٹنے لگی تھی۔ ویٹ، وہ اس کی آنکھیں کھولتے روم میں جاتا دیکھنے لگا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد بلینکٹ الاتے صوفے پر ڈالے اس کو بازو کے حصار میں لے گیا تھا۔ میں سن رہا ہوں، بولو، وہ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرنے لگا۔ غازیان، میرا ہر بار یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ کمفرٹ دونوں کے چہرے پر کرتے دونوں کو مدھم سانسیں محسوس کرنے لگا۔ پر مجھے بار بار اظہار نہیں کرنا آتا۔ اس کی مدھم سرگوشی پر وہ مسکرا گیا تھا۔ مجھ سے بار بار نہیں پوچھا کرو، نور کو غازیان کے دل سے محبت ہے۔ Love is only a feeling that can only be felt. Not even a million words can describe love. مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ تم ججمنٹل نہیں ہو۔ تمہیں میں ویسی اچھی لگی جیسی میں ہوں۔ I have you because you never say me to justify my past. I love the way you love me. مجھے تم سمیت تمہاری محبت پر یقین ہے۔ وہ اپنے لب اس کے سینے میں رکھتے اس کے حصار میں سکون محسوس کیے آنکھیں موند گئی تھی۔ Everyone who is smiling is not without pain. Some people have just gotten quite good at keeping their struggle to themselves.